السلام علیکم، میں ہوں عاصم اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں CNN پاک نیوز۔ ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے ڈسٹرکٹ بلیٹن پر۔ ڈی پی او سرگودا صہیب اشرف ان ایکشن: خواتین کو ہراساں کرنا کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ خواتین کو ہراساں کرنے والے درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مائنز لیبر ویلفیئر ہسپتال سلام والی کی MS لیڈی ڈاکٹر ماہین کو ہراساں کرنے پر اوباش کے خلاف فوری مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سرکاری ہسپتال کی MS لیڈی ڈاکٹر ماہین کو رانا مبارک نامی اوباش نے ہسپتال میں گھس کر قتل کی دھمکیاں دیں اور توڑ پھوڑ بھی کی، جس پر ڈی پی او سرگودا صہیب اشرف نے فوری ایکشن لیتے ہوئے تھانہ سلام والی میں اوباش ملزم کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے احکامات جاری کیے ہیں اور ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دی ہیں۔ مجلس علمی منچن آباد کے زیر اہتمام رفعت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے میٹرک کلاسز کے طلباء کے درمیان نعتیہ اور تقریبی مقابلہ جات منعقد کیے گئے۔ ہمارے نمائندے احمد یار کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق مجلس علمی منچن آباد کے زیر اہتمام رفعت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے نعتیہ مقابلے میں میٹرک کلاسز تحصیل منچن آباد کے مختلف سرکاری اور نجی اداروں کے بچوں نے مقابلوں میں حصہ لیا۔ رانا محمد ساجد پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول چکی فائق مہمان خصوصی تھے اور میاں طارق بٹو پرنسپل ماڈل ہائی اسکول منچن آباد نے صدارت کی۔ مفتی خالد محمود، پروفیسر علی رضا، اکرام امین اور عمر فاروق نے ججز کے فرائض سر انجام دیے۔ مقابلوں میں حصہ لینے والے پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن ہولڈرز میں تمام طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس کے بعد پرائمری اور مڈل کلاسز کے طلباء کے درمیان مقابلہ جات جمعے کے روز ہوں گے۔ ساہیوال میں فوڈ اتھارٹی کی کارروائی: مصنوعی دودھ تیار کرنے والا یونٹ پکڑ لیا گیا، درجنوں کلو مختلف پاؤڈرز اور آئلز برآمد۔ 100 لیٹر دودھ تلف کر کے 5 افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ ساہیوال میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے نورشاہ روڈ پر اڈا چکی مظفر شاہ کے قریب واقع ایک رائس مل پر چھاپہ مار کر مصنوعی دودھ تیار کرنے والا یونٹ پکڑ لیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اعجاز نواز کے مطابق دوران چیکنگ مصنوعی دودھ بنانے والا سامان برآمد ہوا اور 100 لیٹر تیار شدہ دودھ تلف کر دیا گیا۔ 625 کلو ورشا میٹ پاؤڈر، 150 کلو خضرہ پاؤڈر، 125 کلو مون ملک پاؤڈر، 417 لیٹر آئل، سوڈیم سٹریٹ اور جعلی مہریں برآمد ہونے والے سامان سے مصنوعی دودھ تیار کر کے فروخت کیا جانا تھا۔ فوڈ اتھارٹی نے برآمدہ سامان اور دودھ تیار کرنے والے آلات قبضہ میں لے لیے ہیں اور تھانہ نورشاہ میں ملز مالک سمیت 5 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے ہیں۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ساہیوال ویسٹ مینجمنٹ کمپنی افتخار علی نے کہا ہے کہ ساہیوال کے شہریوں کو صاف ستھرے ماحول کی فراہمی اور سیوریج کے مسائل حل کرنے کے لیے ساہیوال ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور واسا پوری طرح فعال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ساہیوال میں واسا کے قیام کے بعد واٹر سپلائی اور سیوریج کی ذمہ داری واسا جبکہ سولڈ ویسٹ کی ذمہ داری کمپنی کی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار MD واسا تنویر قیصر سندھو کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ ممبر بورڈ پیر احسان الحق ادریس بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے ساہیوال ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور واسا تمام مسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شہر سے اٹھائے جانے والے کوڑے کی CCTV کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کی جاتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شہروں کے ساتھ ساتھ دیہاتوں کی صفائی پر فوکس کیا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے دیہاتوں میں ورکرز اور مشینری کی تعداد بھی بڑھائی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ صفائی کی مانیٹرنگ کے لیے سپروائزرز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے اور صفائی کے حوالے سے عوامی شکایات کے حل کے لیے ان سپروائزرز کے علاقوں میں رابطہ نمبرز بھی آویزاں کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ مین اریگیشن ڈرینز کی صفائی کی ذمہ داری اریگیشن محکمہ کی ہے، جبکہ اوپن ڈرینز کی صفائی اور سولڈ ویسٹ اٹھانے کی ذمہ داری ساہیوال ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ ساہیوال کے تمام مین ہولز پر پسپ اور MC ساہیوال کی جانب سے مہیا کیے گئے مین ہولز رکھے جا رہے ہیں اور کوڑا اٹھانے والے نجی افراد کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں افتخار علی CEO ساہیوال ویسٹ مینجمنٹ کمپنی آپ سے مخاطب ہوں۔ ساہیوال شہر میں واسا کے قیام کے بعد ساہیوال کے شہریوں کو کچھ مشکلات کا سامنا تھا اس حوالے سے کہ جہاں واسا اور ساہیوال ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ذمہ داریوں کے تعین کے متعلق اس سلسلے میں گزشتہ دنوں کمشنر ساہیوال ڈاکٹر آصف فیل صاحب کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی، جس میں MD واسا اور میں نے اور ہمارے ساتھ ڈائریکٹ لوکل گورنمنٹ شاہد بڑائی صاحب نے شرکت کی۔
یہاں اس ایشو کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ساہیوال شہر میں جو بھی زیر زمین نکاسی آب کا سیوریج کا سسٹم ہے وہ واسا کی ذمہ داری ہے. اس کی ریپیئر مینٹیننس اس کو چلانے کی ذمہ داری واسا کی ہے، جبکہ اوپن ڈرینز اس کی ڈیسلٹنگ اس کی صفائی ستھرائی کی ذمہ داری جو ہے وہ ساہیوال ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ واسا کے عملہ ان سیوریج کی ڈی سلٹنگ کے بعد جو سلٹ نکالے گا اس کو اٹھانے کی ذمہ داری بھی ساہیوال ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین کی ہوگی، اور اس طرح سے دونوں اداروں کی ذمہ داریوں کا الگ الگ تعین کر دیا گیا. اب امید کی جاتی ہے کہ ساہیوال کے شہری اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور میں اس میں یہ گزارش کروں گا کہ پھر بھی اگر ساہیوال کے شہریوں کو کسی قسم کی کوئی شکایت ہو تو وہ 1139 پہ رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے CNN پاک نیوز.